السلام علیکم. آج ہم قرآن کی سورت المطففین کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ ہمیں بتائیے مطففین کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو جو لوگ پیمانے سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مطففین کہا گیا ہے. ایسے شخص کے اندر کون سی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں؟ عموماً ایسے اشخاص کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلی تو ہے وہ حریص ہوتا ہے، یعنی اسے مال کی بہت حرص ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے ہر وقت. اور دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے، یعنی کنجوس ہوتا ہے. جب دینے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو ان کا پورا حق ادا نہیں کرتا، اس میں تخفیف کرتا ہے، تطفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے. تو یہ دو کوالٹیز ہیں جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اندر نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں. آج کے دور میں اس کرپشن کی کیا آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ جی، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے. آن لائن ہم اگر شاپنگ کرتے ہیں تو جو چیز کو دیکھ کر موبائل میں ہم آرڈر کرتے ہیں، جب وہ چیز ہمیں موصول ہوتی ہے تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، کوالٹی کے اعتبار سے یا سائز کے اعتبار سے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. گویا جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ بیچی نہیں جاتی. یہ ایک قسم کی دھوکہ دھڑی ہے جو آج کل ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے. پھر دوسری چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہیں. جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، نئی نئی اسکیمز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی وعدہ پورا کریں. تو یہ چیزیں ہیں جو آج کے ماحول میں ہمیں کرپشن کے طور پر زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. سوسائٹی پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ سوسائٹی پر اس گناہ کا بہت برا اور بھیانک اثر ہوتا ہے، کیونکہ جہاں انصاف ختم ہوتا ہے پھر وہاں پر بدامنی آ جاتی ہے، بے اعتمادی آ جاتی ہے. جب کوئی شخص اپنا فرض پورا کرے اور جب اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، اسے معلوم ہو کہ میرا حق سے مجھے محروم رکھا گیا ہے، تو ایک قسم کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں بھی آگے والے کو کیوں اس کا پورا حق دوں. تو وہ بھی اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو لے کر کے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو بہت برے اثرات اس گناہ کی وجہ سے سارے معاشرے پر پڑتی ہیں. اس کرپشن سے سوسائٹی کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جی، اس کرپشن سے سوسائٹی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے اس میں جو ہے اقدام اٹھایا جائے. بازاروں میں باقاعدہ ایسے لوگ تعینات کیے جائیں جو یہ تاجروں پر چیک رکھیں، ان کے میزانوں پر چیک رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں کوئی میگنیٹ تو نہیں لگایا گیا، کہیں کوئی دوسرا طریقہ تو دھوکہ دینے کا اختیار نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزوں پر اگر ہم نگرانی کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ انسان جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کہ کوئی دیکھے کہ کسی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، تو وہ خاموش نہ رہے بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کرے اور اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس کو تازہ کرے. جب ہر شخص یہ کام کرے گا اپنے انفرادی طور پر، تو کافی حد تک معاشرے کو اس برائی سے بچایا جا سکتا ہے اور اس چیز پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے. کافی اچھی معلومات آپ نے ہمیں دی. آپ کا شکریہ. جزاک اللہ خیر.